آگے بڑھاتے ہوئے افتتاحی کلمات کے لیے میں آسیہ تسنیم صاحبہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات پیش کریں۔ آپ کا تعلق تلنگانہ سے ہے اور آپ حلقہ تلنگانہ کی سابق سیکریٹری رہ چکی ہیں اور ابھی اسسٹنٹ سیکریٹری مرکز ہیں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم معزز مرکزی سیکریٹری محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ، یہاں آج کے اس پروگرام میں موجود اسسٹنٹ سیکریٹریز مرکز اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں توفیق بخشی کہ اس مقام کے ایک پروگرام میں شریک ہونے اور یہاں کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا جس میں ماہانہ یہ عمومی اجتماعات ہوا کریں گے، اور ان اجتماعات کی نوعیت صرف اللہ کا ذکر کر لینے، اس کی یاد کرنے اور اپنے وقت کو ایک اچھی صحبت میں گزار کر چلے جانا اس کا مقصد نہیں ہوگا۔ اجتماع کا تصور لفظ سنتے ہی یہی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ ہمارا عمومی اجتماع ایک خاص مقصد کے تحت رکھا جائے اور اس کی اسی طریقے سے پلاننگ بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں موجود آپ تمام لوگوں سے میں واقف تو نہیں ہوں، لیکن غائبانہ جو تعارف ہوا ہے اس میں سے بہت سے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، بہت سے ورکنگ وومنس بھی ہیں، ہوم میکرز بھی ہیں، اس مقام پر رہنے والے بہت سی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مالک آپ تمام خواتین یہاں بیٹھے۔ یہاں آپ کو بلانے اور جمع کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، تو وہ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک شہادت آئی اور اگر وہ اسے چھپائے کوئی تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت ایک وارننگ بھی ہے، ہمارے منصب کو ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ وہ بھاری ذمہ داری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ جسے آسمانوں کی بلندی، زمین کی وسعتیں، پہاڑوں کی مضبوطیاں اور طاقتیں ڈر گئی اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، لیکن انسان نے اسے اٹھایا اس لیے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی جنتوں کی خاطر۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ کیسے قائم ہوگا یہ نظام؟ قرآن مجید کا پڑھ لینا، نمازوں کا ادا کر لینا، کچھ محفلوں میں شریک ہو جانا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری یہ دی ہے ہمیں کہ زمین کے جس چپے پر تم رہتے ہو اس چپے کے ایک ایک فرد تک اللہ کی اس دین کے پیغام کو تمہیں پہنچانا ہوگا، اور اس کو پہنچانے کے لیے ہماری صلاحیتیں چاہیے، قوتیں چاہیے، جوانیاں چاہیے، مطالعہ چاہیے، اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ اور دنیا کے اس ماحول کا مطالعہ۔ جب ایک انسان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اسے دونوں طریقوں سے لیس ہو کر نکلنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب اسلام کا اچھی طریقے سے وہ مطالعہ کرے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میری عزیز بہنوں۔ اس مقام پر اگر آپ اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنا دین تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے فرائض کیا رکھے ہیں، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، زندگی کیسی گزارنا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ہماری ذمہ داری ایک ماں کی حیثیت سے کیا ہے، ایک عورت کی حیثیت سے کیا ہے، سماج کی ایک بیٹی کی حیثیت سے کیا ہے۔ اسے پہچانے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہر میدان میں ہم کام کرنے کے لیے اپنے کو تیار پائیں گے۔ یہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اتنا مشکل بھی نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں
अगर आप माहाना इस इज्तिमा का जो यहाँ इनेकाद किया जा रहा है उसमें अगर आप पाबंदी से शिरकत करते रहेंगे तो 1 साल के बाद आप अपने अंदर इल्म में बेपनाह इजाफा महसूस करेंगे। न सिर्फ इल्म में इजाफा महसूस करेंगे बल्कि आपके अंदर बोलने की कुव्वत और सलाहियत पैदा होगी। ये काम हमको करने के लिए यह पाबंदी से आपको आना होगा। दूसरी तरफ जिस बस्ती में आप रहते हैं उस बस्ती के लोगों के साथ आपका जरूर ताल्लुक हो, वहां आपका साथ आना और जाना, उनसे मुलाकातें, उनके गमी और खुशी में शरीक होना। इंसान एक समाजी जानवर है, मिलजुल कर रहना पसंद करता है। हमें अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने समाज से जुड़े हुए अगर हम न हो तो हम अल्लाह की जायद करदा इस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया किस तरक्की के मैदान में चली जा रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक सैलाब है जो हर दिन एक नई चीज लेकर आता है। अब आप कहेंगे कि मुसलमानों के पास न साइंस और टेक्नोलॉजी है, न माशी मैदान में इनकी तरक्की है, न इनके पास कोई और चीज है जिसके बलबूते पर वो ये काम करे। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम पिछड़ी हालत में हैं। उम्मत इस बात का रोना हम रोते हैं तो फिर इस दुनिया को हम क्या सिखाएंगे? यकीनन ये हकीकत है, लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा आपकी और मेरी गफलत का नतीजा है, दीन से दूरी का नतीजा है, दुनिया परस्ती का नतीजा है, आसाइशों के हुसूल में लग जाने का नतीजा है। इससे अगर हम बाहर आएंगे तो यकीनन ये काम हम करेंगे। इल्म का हासिल करना, दुनिया में इस वक्त क्या हालात है, मुल्क के क्या हालात हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, लोगों के रुझानात क्या हैं, तरक्की किस माहौल में हो रही है, इन तमाम तरक्की के बावजूद इंसान किस सुकून के लिए तड़प रहा है, इंसान किस चीज का प्यासा है, ये तमाम चीजें आपको मालूम करना होगा। और इसके जरिए से आप एक वाज़ेह गाइडलाइन अपनी जिंदगी का तैयार कर सकते हैं कि किन लोगों के दरमियान क्या बातें जाकर हमें पेश करनी है। तो इल्म को भी हासिल करना है, लोगों के समाज के हालात भी मालूम करना है, अल्लाह के दीन का इल्म भी हासिल करना है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खुद उम्मत मुस्लिमा का अखलाकी ज़वाल। हमारा अंदर वो कैरेक्टर बाकी नहीं रहा, हमारे अंदर वो खूबी बाकी नहीं रही जिसे देखकर दुनिया कह सके कि ये है मुस्लिम। कि अल्लाह ताला ने हमसे कहा कि वह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सब में पहले तुम्हें मुसलमान बनकर खड़ा होना होगा। तुम्हारे किरदार की रोशनी से ये दुनिया जगमगाएगी। और देखिए, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर से हम इतने चकाचौंध हैं कि हर दुनिया की तरक्की हासिल करना चाहते हैं, हर दुनिया का ऐश हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया की तरक्की को शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। दुनिया तो बहुत चमकाई उसने, लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए, अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए, उसकी अपनी जिंदगी की निजात किसमें है, उसकी आखिरत की जिंदगी क्या है, इस दुनिया में अमन की जिंदगी कैसी है, ये तमाम चीजों को इंसान भुला बैठा। तो मेरी अजीज बहन, एक नई शुरुआत है हमारी, जिसमें हम आपसे इस बात की अपील करते हैं कि हर महीना जहाँ ये इज्तिमात हो रहे हैं, जहाँ ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अनामीन के साथ, मुख्तलिफ कामों के साथ हम यहाँ आपके सामने आएंगे। और आप इस बात का वादा करना होगा कि अल्लाह के इस दीन को फैलाने में हम सब मिलकर काम करेंगे। हर एक के पास अल्लाह ने सलाहियत दी, मेरी सलाहियत को मैं किस तरीके से लगाती हूँ, अपने दिन भर का आप मवाजिना कीजिए कि कितने घंटे आप अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं। अगर इस बात का मुहासिबा अगर आप करने लगे तो आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि ये मुख्तसर सी जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, मुझे इस दुनिया की जिंदगी में क्या करना है, क्या जवाब देना है। जवाबदही के तसव्वुर के बगैर इंसान की जिंदगी, एक मुसलमान की, एक मोमिन की जिंदगी बाकी नहीं है। ये जवाबदही का तसव्वुर हम अपने अंदर पैदा करें। ये महाना इज्तिमा आपको एक तरफ कुरान से जोड़ेंगे, एक तरफ आपकी सलाहियतों को निखारेंगे, दूसरी तरफ समाज में पेनिट्रेट कैसे होना है आपको ये बताएंगे, और एक तीसरी तरफ वो तबका जो बासर तबका है, इंटेलेक्चुअल से बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, मुख्तलिफ मैदानों में अपनी दुनिया को अपनी खिदमत पेश कर रहा है, उनके जरिए से हम ये काम करेंगे। उनमें काम करना इसलिए जरूरी है कि वो इल्म जो दुनिया देता है उसे लेते हैं। साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एक फैक्ट है, एक नेचुरल लॉ है, ये ऐसा और ऐसा होता है, उसे दुनिया ने दरियाफ्त किया और लोगों के सामने पेश किया,
वो एक सब्जेक्ट हुआ, वो एक शोबा हुआ और उसकी एक तालीम दी जाती है। मिसाल के तौर पर आपको बताओ कि ये तमाम शोबों में रहने वाले लोगों को इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताना है तो आपको इन तालीम को इस्लामी तालीमात बनाना होगा। कैसे बनाए? आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक छोटी सी मिसाल, पानी और बर्फ। आइस हल्का होता है, पानी वजन होता है। हम देखते हैं कि पानी में आप शक्कर की छत अगर डालते हैं कुछ हिस्सा तो वो जमीन पानी के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन आप एक सॉलिड फॉर्म में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो पानी की सतह पे तैरता है। क्यों? एक साइंस का तालिब इल्म ये बताएगा कि पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है उस वक्त और जब सॉलिड फॉर्म में होता है उस वक्त उनकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये होता है। ये इल्म है, ये फैक्ट है, ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल लॉ है, ये जान लेता है। लेकिन उसको इस्लामी कैसे बनाए? एक टीचर अगर इस्लामी हो तो वो ये बताए उसके साथ कि ये क्यों है नेचर में ये लॉ। अगर पानी बर्फ बन जाता तो यहाँ मौजूद तमाम समंदरी तमाम जानवर जिंदा बाकी नहीं रह सकते। तो इन चीजों को, उन तालीमात को इस्लामी बनाने के लिए इस्लामी तालीमात को हासिल करना और इन तमाम चीजों तक लोगों को पहुंचाना होगा ताकि कल हमारी नस्ल जवान हो तो वो सिर्फ एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक लॉयर बनकर नहीं उठे, बल्कि एक मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुस्लिम टीचर बनकर। तो अजीज बहनों, आइए आज हम अहद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को जो हमने इब्तिदा की है, हर माहाना जो ये इज्तिमा होगा, ये प्रोग्राम होगा, मुख्तलिफ अनामीन पर होगा, आपके जज्बों को उभारने वाला, आपको अमल के मैदान में आगे बढ़ाने वाला, आपके बच्चों के लिए बेहतरी पैदा करने वाला, आपके नौजवान नस्ल को आगे लेकर बढ़ने वाला। इसमें शिरकत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें लोगों को लाकर यहाँ एक इनकलाब की फिजा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर आसिया तस्नीम साहिबा, आपने बहुत ही अहम नुकात पर रोशनी डालते हुए बेहतरीन अंदाज में हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम के मरकजी मौजू तैयारी इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैं मोहतरमा शाइस्ता रफ़त साहिबा को मदऊ करती हूँ कि वो आए और इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करें। आपका मुख्तसर तारुफ है, आपका ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BA सोशल साइंसेज, MA गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हैदराबाद, MPhil उर्दू नेट क्वालिफाइड है और आपकी तहरीकी एक्टिविटीज हैं। आप अपने स्टडीज के वक्त से ही जमात इस्लामी हिंद से एसोसिएटेड हैं। GIU हैदराबाद की सिटी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट लेडीज विंग आंध्र प्रदेश, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जमात इस्लामी हिंद लेडीज विंग दिल्ली, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ लेडीज विंग हरियाणा और करंटली आप जमात इस्लामी हिंद की नेशनल सेक्रेटरी हैं और ट्वीट दैट इज द वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी हैं। शाइस्ता रफ़त साहिबा आए और इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी बहन आसिया तस्नीम साहिबा असिस्टेंट सेक्रेटरी मरकज और हाल में मौजूद मेरी तमाम अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत का एक हिस्सा आपके सामने रखा। ये दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से की थी कि अरे हमारे रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मुतीए फरमान बना
اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہے۔ یہ سبق اس موقع پر یاد دلانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی اس بھیڑ کا حصہ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو برپا کیا۔ ہمارا اور آپ کا وجود اس دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ہم کو میدان میں لایا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے پیغام میں اس طرح سمجھایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب یہ قوم رسول ہاشمی اپنی ترکیب میں بہت خاص ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت خاص ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اس کے اندر بہت خاص خصوصیات کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ انسانوں کی کوئی بھیڑ جن کے اندر خصوصیات نہ ہوں وہ زمین پر کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم مقصد عطا کیا، اور وہ مقصد یہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے الفاظ میں ابھی آپ نے اس کو سنا بھی ہے کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کا فرض انجام دو، اللہ کی زمین پر تم بھلائیوں کا فروغ کرو اور برائیوں کو روکنے والے بنو۔ یہ وہ عظیم منصب تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خیر امت کو وجود بخشا۔ پھر ان کو یہ سبق یاد دلایا گیا۔ قرآن مجید کی آیتیں اس بات پر گواہ ہیں، بار بار وہاں احساس دلایا گیا کہ تم کو یہ فرض ادا کرنا ہے۔ اگر یہ فرض تم ادا نہ کرو گے تو اس دنیا میں بھی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں بھی اس کا برا نتیجہ بھگتو گے۔ تو قرآن مجید مختلف انداز میں یہ پیغام ہمارے ذہن نشین کراتا ہے۔ پھر ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین کی گئی کہ اللہ کا جو پسندیدہ نظام زندگی ہے جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا، اپنی حیثیت کو ہم سمجھیں پہلے کہ ہم انسانوں کی بھیڑ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایک اس لیے وجود بخشا ہے کہ وہ اپنے خصوصی منصوبے کو اس زمین پر پورا کروانا چاہتا ہے، اور امت مسلمہ اس کے لیے ذمہ دار بھی ہیں، اس کے لیے وہ جوابدہ بھی ہیں۔ اسی کے لیے اس کو وجود بخشا گیا، اسی کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مسلمان آئے اسی پیغام کو لے کر۔ جب تک مسلمانوں نے اپنے اس حیثیت کو یاد رکھا، جو سبق انہیں یاد دلایا گیا تھا انہوں نے اس کو یاد رکھا، جو پیغام کے وہ امین بنائے گئے تھے وہ پیغام لے کر کے وہ ہر جگہ گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک مختصر سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ان کو یاد دلایا تھا، جس کام کے لیے ان کو کھڑا کیا تھا، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے، مختلف ممالک میں گئے، اپنا اللہ کے اس پیغام سے ناواقف لوگوں کو آشنا کروایا، وہاں کے اندھیروں کو، وہاں کی ظلمتوں کو انہوں نے دور کیا، اپنے سجدوں سے وہاں کی زمینوں کو منور کیا، وہاں کے لوگوں کو اس مسلم گروہ نے مساوات کا درس دیا، ان کو خدا سے آشنا کروایا، خدا کا پیغام ان کو سنایا۔ پھر دنیا نے وہ تبدیلی دیکھی کہ وہ افراد جو اس پیغام کو جنہوں نے سنا ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کے لینے اور دینے کے پیمانے بدل گئے، ان کی زندگی کی قدریں بدل گئی، ان کا رنگ اور روپ بدل گیا۔ اب وہ امن اور آشتی کا گہوارہ بن گئے، بد امنی ان کے پاس سے دور ہو گئی، وہ بے علم تھے، وہ ناخواندہ تھے۔ اسلام نے ان کو پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ کیا تو ان کا ایک ایک فرد خواندہ بن گیا، پڑھنا لکھنا انہوں نے، علم حاصل کرنا، نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ دنیا میں علم کی روشنی پھیلائی۔ یہ تبدیلی مسلمانوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں صرف ایک جگہ نہیں بیٹھے رہ گئے بلکہ اس پیغام کو لے کر وہ سفر کرتے رہے، تجارتی سفر کیے۔ اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ ہوا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہندوستان میں کے رہنے والے ان مسلمانوں کے ذریعے سے
वो पैगाम सुनकर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का अहद किया और फिर उसके साथ साथ वो उन्होंने अपनी फिक्री अलमबरदारी रखी कि जो फिक्र वो इस्लाम देता है, जिस काम के लिए उनको खड़ा किया गया था, जो पैमाने जिंदगी गुजारने के उनको दिए गए थे, उन्होंने उसको पढ़ा, उसको याद रखा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस मुल्क ने 800 साल मुसलमानों का वो दौर देखा जहां पर ये मुल्क अमन और आज़ादी का गहवारा था, जहां पर इंसान सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारते थे, जहां पर माशी तरक्की थी, लोग भूखों नहीं मरते थे, जहां इल्म की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हुई। ये सब उसी वक्त हुआ जब तक मुसलमानों ने अपनी हैसियत याद रखी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुतवज्जे करता है कि जब इंसान उसके पैगाम को छोड़ देता है, जिस काम के लिए उसको तैयार किया गया, जिस काम के लिए उसको बर्पा किया गया, वो उन नसीहतों को भुला देता है, तो फिर हालात बदलने लगते हैं। हालात बदले और फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज हम हालात से बहुत शाकी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज की इस नशिस्त में हम ये कोशिश करें कि वो असबाब क्या हैं जिन्होंने एक बड़ा सफर, जो हमारा कामयाब और कामरान सफर था, उस सफर को कैसे इस कदर तब्दील कर दिया कि वो कौम जो दुनिया की इमामत पर फाइज थी, जिन्होंने दुनिया को अमन व आज़ादी का सबक दिया था, जिन्होंने दुनिया को तरक्की और तमद्दुन की रास्ते दिखाए थे, जिन्होंने दुनिया को तहजीब दी थी, वो कौम आज इस मंजिल पर क्यों पहुंच गई कि वो इंतहाई कसमपुर्स, अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करती है। कसमपुर्सी की जिंदगियां हैं, नाखानदगी है, गुर्बत है, बेशुमार मसाइल है, जानो और वजूद अपने तशक्कुस सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। तो इस सफर में हमने क्या खोया और क्या पाया, और फिर वही कुछ पाने के लिए हमको क्या करना है, हमारे सामने वो क्या एजेंडा है कि हम सामने रखकर उस पर अमल पैरा होकर अपनी इस मौजूदा हैसियत को, मौजूदा हालत को हम बदल सकते हैं। मोहतरम बहनों, आप बहनें हैं, आप ये सोच सकती हैं कि हम इन हालात को बदलने में हमारा क्या किरदार हो सकता है। बहैसियत मुसलमान के इस्लाम मर्द और औरत दोनों को मुखातिब करता है। जिस तरह मर्दों की जिम्मेदारियां हैं, उसी तरह औरतों की जिम्मेदारियां हैं, और हालात के बदलने में दोनों का बराबर का रोल होता है, बराबर की जिम्मेदारियां होती हैं। अब आइए हम इस बात की कोशिश करें कि सबसे पहले हम ये देखें कि क्या चीज हमारी बिगड़ी कि हमारे हालात बिगड़ गए। सबसे पहले इंसान को जो दुरुस्त रखता है वो उसका वर्ल्ड व्यू होता है, उसका सोचने का अंदाज होता है। जब मुसलमानों का ने इस्लाम के बताए हुए तरीके पर अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त किया, अपनी सोच को दुरुस्त किया, किसी चीज को देखने के अंदाज को वर्ल्ड व्यू कहते हैं। मैं कौन हूं, यानी बहैसियत इंसान मैं कौन हूं, मुझ पर क्या जिम्मेदारियां डाली गई, किसने मुझे पैदा किया, किसने वजूद बख्शा, वो हमसे क्या चाहता है, इस जमीन पर क्यों भेजा गया, कायनात से हमारा क्या ताल्लुक है। जब ये चीज दुरुस्त नहीं होती है तो हमारे देखने के अंदाज बदल जाते हैं। किसी चीज को देखने में, उसको समझने में, मसाइल के हल करने में वो इंसान की अपनी बुनियादी फिक्र होती है, जो अगर सही होती है तो फिर वो इंसान मजबूती के साथ खड़ा भी होता है, अल्लाह पर तवक्कल करके हालात को वो दुरुस्त भी करता है। लेकिन जब वर्ल्ड व्यू बदल जाता है, सोचने के अंदाज बदल जाते हैं, तो इंसान की सोच लाचारी, वो बेबसी, कसमपुर्सी, अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगता है। एक मोमिन का जो तनाजुर होता है, जो उसके सोचने का अंदाज होता है कि मेरा परवरदिगार चाहे हालात जैसे भी हूं, मेरा परवरदिगार मेरी पुश्त पर मौजूद है। लेकिन जब ये अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो जाता है तो इंसान बेबस महसूस करता है, अपने आप को यह समझने लगता है कि मैं हालात के रहमो करम पर हूं। तो इस्लाम ने सबसे पहले यही काम किया था और यही काम हमको आज भी करना है कि हमारे ईमान और हमारे अकीदे का तनाजुर दुरुस्त हो जाए। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन तवक्कल, सब्र
اور اس سے مدد چاہنے کی جو کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، عقیدے سے ہمارا جو گہرا اور والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے، وہ آج پھر مطلوب ہے۔ آج جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کی جڑ یہی ہے کہ ہمارا انداز فکر میں بنیادی خرابی آ گئی ہے، اور اس خرابی کو ہم کو درست کرنا ہے۔ یہ خرابی اسی وقت درست ہوگی جب قرآن مجید سے ہمارا تعلق بڑھے گا، ہماری گہری وابستگی ہوگی۔ تو قرآن مجید انسان کے اسی تناظر کو درست کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کی کتاب سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہمارا تناظر بگڑ جائے گا، ہمارا ورلڈ ویو بگڑ جائے گا، ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ بگڑ جائے گی۔ تعلق اتنا کمزور ہو جائے گا کہ انسان حالات کے رحم و کرم کے تھپیڑوں پر رہے گا، لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا کہ مجھے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہ میرا رب میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ تو اس چیز کو درست کرنا ہوگا، تب ہم پھر صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر ہم آ سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، یہ امت اس وقت تک ترقی کرتی رہی، یہ امت دنیا کی امامت، دنیا کی لیڈرشپ پر اس وقت تک فائز رہی جب تک اس امت کے اندر خیر امت ہونے کا شعور باقی رہا۔ یہ خیر امت کا ٹائٹل ہمارے اور آپ کے رب نے ہم کو دیا۔ اس کا احساس بھی آج امت کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے کہ ہم کتنے بڑی پوزیشن پر اللہ نے ہم کو مامور کیا ہے۔ اس پوزیشن کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا۔ مسلمان افریقہ میں گئے، ایشیا میں گئے، دور دور یورپ میں انہوں نے جھنڈے گاڑے، ہندوستان تک آ گئے، دنیا کے کونے کونے تک، مراکش سے لے کر اسپین تک ہر جگہ مسلمان چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے اس منصبی ذمہ داری کو کبھی نہیں بھلایا۔ جب تک ان کے خیر امت ہونے کا احساس ان کے پاس زندہ رہا، وہ دنیا میں اپنی انفرادیت باقی رکھے، دنیا کی اصلاح کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، دنیا کو انہوں نے امن اور آشتی کا گہوارہ بنایا۔ تو یہ عقیدے کی قوت اور خیر امت ہونے کا شعور، یہ دو چیزیں ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہماری بنیادی جو کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سرمایہ سے محروم ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلام ہمارے سامنے بڑے آئیڈیل مثالیں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے سامنے رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ اسلام ایک ایسے انسان کو تراشنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بتایا کہ یہ تمہارے لیے، تم ان کو فالو کرو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو اتنا تراشتے، اتنا نکھارتے، اپنے ارتقاء، اپنے نشو و نما، اپنی صلاحیتوں کا نکھار، اپنے اندر بہت ساری اسکلز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیوں انسانوں کو متوجہ کیا، اخلاق میں، آداب میں، تہذیب میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آپ کامل نمونہ۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیگر معاملات میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمراں، بحیثیت سردار، ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیتیں تھیں، جو کچھ آپ کے پاس اسکلز تھیں، اس کا آپ نے بھرپور استعمال کیا۔ اس کے علاوہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، میدان جنگ میں، عدالت میں، انصاف میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ قرار دیے گئے۔ مطلب یہ کہ مومنین کو، مسلمانوں کو جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا، جو نمونہ پیش کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو نکھاریں، بنائیں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں اور اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائیں کہ جہاں پر ایک اچھا مومن وجود میں آ جائے۔ یہ مومنانہ طاقت، یہ مومنانہ بصیرت ہوتی ہے جو مسائل کے حل کرنے میں مدد کرتی ہے، اور وہ ایک بہترین اثاثہ ہوتا ہے انسانوں کے درمیان۔ اور یہ جو آئیڈیلز ہوتے ہیں، اسلام کے پاس ایسا نظام ہے، اسلام نے فرد پہ اتنی توجہ دی ہے کہ دوسرے ازم سے بہترین نمونے، بہترین ماڈلز نہیں لا سکتے۔ اشتراکیت، سرمایہ داری، ان کے پاس کوئی اچھے انسان کا نمونہ نہیں ہے۔ بہتر انسان کیسے ہو سکتا ہے، بہتر آئیڈیلز کیسے تشکیل پاتے ہیں، بہتر کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی پوری تفصیلات آپ کو قرآن اور احادیث میں ملیں گی۔ اس مطلب سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ ایسے مومن تیار ہوں، ایسے مومنانہ صفات کی جماعت تیار ہو جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والی ہو۔
پھر اس کے علاوہ مسلمانوں نے دین کے اتباع کے معاملے میں وہ دور اول کے مسلمانوں نے جب انہوں نے ادخلوا فی السلم کافہ سن لیا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا رنگ نہیں رکھا، سارے رنگ کو انہوں نے کنارے کر کے اللہ کے دین کا رنگ اختیار کیا اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی کمزوریوں کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو بگڑ گیا ہے، عقیدے میں وہ درستگی نہیں ہے، اللہ کے پاس جواب دہی کا وہ احساس انسانوں کے اندر نہیں ہے، اپنی حیثیت کے بارے میں ہم وہ نہیں سوچتے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، ہم اپنی حیثیت کچھ اور مرتب کیے ہوئے ہیں، ہمارے روز و شب کی جو مصروفیات ہیں وہ پتا دے رہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے اور یہیں پر گم ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید روشنی ہے، قرآن مجید نور ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھما دیا گیا اور اس کو ایک سرنگ سے گزرنا ہے تو اس کے لیے راستے کی کوئی دقتیں نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا، اس میں بڑے آرام سے اس کی روشنی سے وہ گزر جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہے تو وہ دھکے کھاتے ہوئے گزریں گے، لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس چراغ تھا انہوں نے اس کو کھو دیا، اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہیوں سے، اپنی سمجھیے کہ نادانیوں سے اس چراغ کو وہ کھو دیتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ جو لوگ پہلے سے اندھیرے میں چل رہے ہیں ان کے لیے زیادہ دقتیں ہوں گی یا جو لوگ اب چراغ کھو گئے ہیں، جن کو روشنی میں چلنے کی عادت ہو گئی تھی، ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ جو اندھیرے میں چلنے کے عادی ہیں انہوں نے دھکے کھا کر کے کچھ غلط راستے ہی صحیح لیکن وہ طے کرنا سیکھ لیا، ان کو روشنی کا شعور نہیں تھا، وہ اندھیرے میں چلنے کے عادی تھے، وہ تو گزر جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر روشنی میں طے کیا تھا، کچھ راستہ چلنے کے بعد، کچھ دور کے بعد انہوں نے اپنی روشنی کھولی تو اب ان کے لیے اندھیرا زیادہ دقتیں دینے لگے گا۔ یہ مثال ہے امت مسلمہ کی، جب تک ان کے ہاتھ میں روشنی رہی، جب تک اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی روشنی بنائے رکھا، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو ان کے لیے دنیا میں گزرنا بڑا آسان رہا، ترقی کی۔ ایک پوری تاریخ آپ کی ہے، تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں آج، یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا شاندار تاریخ تھی، لیکن صرف تاریخ کا راگ الاپنے سے حالات نہیں بدلتے۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ جب تک ہم نے اس روشنی کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اس روشنی کی حفاظت کی، اس روشنی کے نور میں، اسی کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے رہے تو ہمارے لیے حالات بڑے سازگار رہے۔ جب ہم نے اپنی نادانی سے وہ روشنی گنوا لی تو اب ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے نظام کو فالو نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے دنیا پوری وسعتوں کے ساتھ کھلی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں کوئی دقتیں نہیں ہیں، مسلمانوں پر اتنے مصائب، اتنی مشکلات، اتنے پریشانیاں کیوں آ رہی؟ تو بالکل یہ مثال ہماری حالت پر صادق آتی ہے کہ ہم نے روشنی میں سفر کیا تھا، روشنی میں زندگی کے منازل ہم نے طے کیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی نادانی سے وہ روشنی کھو دی تو اب ہم کو اندھیرے میں چلنا بڑا بھاری پڑ رہا ہے اور دوسروں کی بنسبت ہم پر زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا علاج ہم ڈھونڈیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہم گہری وابستگی اختیار کریں اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ہم عہد کریں۔ یہاں دنیا جو ہے تبدیلی کا مقام ہے، ہم نے عنوان تبدیلی پر ہی رکھا ہے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کہ حالات یہ ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ تبدیل کیسے ہوں گے۔ یہی جو ہے آج کے موضوع کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ہم حالات کی تبدیلی کی کوشش کریں، جو چیزیں کھو گئی ہیں، جو چیزیں نادانی سے ہم نے ضائع کر دی ہیں، اس کو ہم لپک کر لینے والے بنیں۔
مشکلات اور مسائل میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے اس رویے کو ہم درست کریں۔ پھر اس کے علاوہ ہم کو یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب مقصد حیات، زندگی کا مقصد کھو جاتا ہے تو قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے۔ جب تک زندگی کا مقصد ذہنوں میں تازہ رہے گا، ہمارا مقصد وجود باقی رہے گا، ہمارے وجود کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ وجود مٹ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے، اپنی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مقصد قرآن مجید نے ہم کو دیا ہے اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کی ادائیگی کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم آج ایک سوچ کا شکار ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں ہے، کم ہے مسلمان، اس ملک میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیسے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم کیسے ایک امپیکٹ فل رول یہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، مسلمان اس ملک میں کبھی بھی 90%، 100% مسلمان نہیں رہے۔ مسلمانوں کے دور عروج کے بھی جو ریکارڈ سامنے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 35-30% سے زیادہ مسلمان نہیں رہے۔ ہمارا اقلیت میں ہونا، ہمارا اکثریت میں ہونا، مائنارٹی اور میجارٹی، یہ کسی ملک کے پیمانوں کو ناپنے کا معیار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قلت تعداد کے باوجود کثیر تعداد پر بھاری رہے۔ مطلب صاف ہے کہ یہ ہماری سوچ کی خرابی ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر لیا۔ یہ فکری رویہ ہے، یہ فکری رویے کو ہم کو درست کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہم کو اس دنیا میں، اس زمین پر جہاں بھی ہم رہتے اور بستے ہیں، یہاں پر اللہ نے ہم کو اس زمین کے نظام کو درست کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم کو ایک امپیکٹ فل رول ادا کرنے کے قابل بننا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ کر کے کہ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا، اللہ نے ہم کو ایک بڑا نصب العین دیا، ایک بہت بڑا مقصد ہمارے زندگی کا سامنے رکھا، لیکن اس تک ہم کیسے پہنچیں؟ وہ تو ایک ہمارا گول ہے، اس تک ہم کو پہنچنا ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کریں۔ اور سارے رسولوں کو اللہ نے یہی ذمہ داری دی تھی، رسولوں کا بنیادی فریضہ تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ دین کو غالب کریں، لوگوں کو، دنیا کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام زندگی کے مطابق اگر وہ زندگی گزاریں گے تو ساری کائنات ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی، اور جو زندگی گزاریں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ تو یہ میسج رسولوں کا دینے کی ذمہ داری تھی، اور رسول جو ہے اس سے آگے بڑھ کر کے اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے، لیکن فکری رویے، فکر ہماری اگر یہ درست نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کو کرنا ہے، ہم پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میرے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنا ہے، کچھ بڑے بڑے کام ہیں جو مجھے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ لینے میں ہم جتنی تاخیر کریں گے، ہماری صورتحال بدلنے میں اتنی ہی دیر ہوگی۔ اب جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کسی معاملے میں تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ضرور راہیں کھولنے والے ہیں، راستے ان کے لیے ہم کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے فکری رویوں کو درست کرنا۔ دوسرا سیکنڈ کام جو ہم کو کرنا ہے کہ جو مورل ویلیوز، جو اخلاقی قدریں جن کے بارے میں لوگ جن کو نظر انداز کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بس کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم نہیں بھی فالو کریں گے، اپنی بے لگام زندگی گزاریں گے، بے لگام آزادی کی بات کی جا رہی ہے آج، تو ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ وجود اسی وقت قوموں کا مٹ جاتا ہے جب وہ فکری جو اقدار ہوتی ہیں، جو مورل ویلیوز ہوتے ہیں، ان کو برتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مورل ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ حق ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے،
آج دیکھیے آپ حیا کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور بن رہا ہے کہ حیا کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسا چاہے انسان رہے. ہم بھی ایک اس زمین پر زندگی گزارنے والے دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے انسان بھی. یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ کا جو تناظر ہے وہ ہمارے پیمانوں کو متاثر کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جو قدریں قرآن مجید ہم کو دیتا ہے، احسان ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، یہ ان قدروں کی تعلیم اللہ کے رسولوں نے دی ہے، یہ سماج کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں اس کو برتنے کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں تو ہمارے نظام کو درست کرنے میں کی طرف جو ہے ہمارا ایک سفر شروع ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں، تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی ہیں. تبدیلیوں کے بارے میں کتنے اسکلز ہیں، کتنا علم کے کتنے نئے میدان کھل رہے ہیں. اگر کوئی قوم یہ سوچے، ایک زمانے میں مسلمانوں کا رویہ یہی رہا، جب نئے نئے علوم آئے تو مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ کرنے میں کافی دیر کی. نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ آگے بڑھے انہوں نے تیز رفتار تبدیلیوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیا اور وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گئے. آج مسلمان پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم فیصلے کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں. کوئی چیز سیکھنا، علم کے میدان میں آگے بڑھنا، جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کرنا، تو یہ اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. تبھی ہم اپنے آپ کو پسماندگی سے، جہالت سے، ناخواندگی سے ہم آزادی دلا سکتے ہیں. اور پھر جب ہم ایک محنت، پوری ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جب کھڑے ہونے کا عزم کریں گے تو پھر ہماری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، ہماری شخصیتیں شاندار شخصیتیں بنیں گی اور پھر ہم اس سماج میں ایک اچھی تبدیلی کی ہم امید کر سکتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں. صبح اور شام جو ہے وہ حالات پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے آپ کو صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جو رویہ ہے، ملت نے جو اختیار کیا ہے کہ ہم اجتماعات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں کرتے ہیں. دیکھیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں ایک ہماری ضرورت ہیں، وہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن سارا کام واعظ اور نصیحت سے کبھی نہیں ہوا. یہ ہونا ضرور ہے، ہمارا تزکیہ ہوگا، اس سے ہماری تربیت ہوگی، ہماری یاد دہانی ہوگی. ہم جو چیزیں کچھ بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں وہ واعظانہ کوششوں سے، اجتماعات کے ذریعے سے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن امت کو اپنی حالت بدلنے کے لیے حالات پر کا گہرا تجزیہ کرنا، اس کو انالائز کرنا کہ کیا حالات ہیں، اس میں ہم کو کیا رول ادا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، کیسے ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمارا ایک بہتر مستقبل کیسے ہو سکتا ہے، ہم پسماندگی سے، جہالت سے، ناخواندگی سے، غلامی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے، اس کے لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس طرح پلان بنا کر، کوئی فرد ہوگا یا پھر کوئی گروہ ہو یا پھر کسی ملک کے رہنے والے لوگ ہوں، جب تک وہ اپنے حالات کو صحیح طریقے پر سمجھنے کا شعور نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک حالات کی تبدیلی نہیں ہوگی. جب لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، مسائل کا ادراک کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو صحیح حالات کو جاننا، حالات کا پس منظر سمجھنا کہ کن وجہ سے ہم نے یہ زوال کا سفر کیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھے، کس طرح سے جو ہے ایک بڑا عروج، ایک ترقی کی شاندار تاریخ رکھنے والی قوم کیوں عروج کی طرف، زوال کی طرف چلی گئی. اور پھر اس کے بعد ہم حالات کا تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ ہم کو کیا ہوگا. یہ راستہ قرآن مجید سمجھاتا ہے. یہ راستہ ہم سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم توجہ کریں گے. کیسے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تشکیل کی، کس طرح سے حالات کو سازگار بنایا، اور 23 سال کی ایک مختصر سے عرصے میں کیسے یہ پورا نظام دنیا کے کئی بر اعظموں تک پھیل گیا. تو ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے.
تو ہم کو اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم واعظانہ کوششیں، اجتماعات، ایک دوسرے کو یاد دہانی کہ یہ فریضے ہماری زندگی کی کا ایک حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کچھ ٹھوس کوششیں کرنا چاہیے، اور یہ ٹھوس کوششیں ہی ہم کو حالات کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ تعلیم کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنا، اور جو مسائل ہیں اس وقت، یہ مسائل کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ فیس کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنا، یہی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ حالات کی شکایت کرتے رہنا، بار بار یہ بات کا اظہار کرتے رہنا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری آپ کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، ان حالات میں بھی ہم کو وہ ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی جس گروہ نے اپنے آپ کو شعوری طور پر طاقتور سمجھ لیا تو وہ حالات کو تبدیل کرنے میں اپنا جو ہے رول اچھی طرح سے ادا کر پاتے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں ہم صحیح طریقے پر اپنے آپ کو بہتر صلاحیتوں سے آراستہ کر کے حالات کو تبدیل کرنے والے ہم بنیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو مسائل ہیں، جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں، اس کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ امت اپنے خیر امت ہونے کا وہ احساس پھر زندہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا فریضہ ہمارے سپرد کیا ہے، جو خیر امت کا ٹائٹل ہم پر لگایا ہے، ہم اس کے حقدار بننے کے قابل بنیں۔ جب تک ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز نہیں پیدا کرتے، تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آتی۔ مدد اسی وقت آتی ہے اللہ کی جب انسان اس بات کے لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ حالات آئیں گے، اور پھر ہمارے حالات درست ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ مطلب یہی ہے کہ جو تبدیلی اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے لائی، خلفائے راشدین نے لائی، پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی پیمانے، وہی ہمت، وہی حوصلہ اور وہی جذبہ پھر ہمارے برتاؤ میں، ہمارے عمل میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے لین دین کے پیمانوں میں پھر وہی طریقہ آئے گا، تو پھر وہ عروج آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔